اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، اس کے پریزنٹیشن کے سیشن 2 میں ہم گفتگو کریں گے کہ تھیولوجیکل ویو کیا ہے، یعنی ڈیوائن نالج ہمیں اخلاقیات کے باب میں کس طرح کی تقسیم کار کر کے دیتا ہے۔ ہم جو بات سمجھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلا کوسچن کسی بھی یعنی ایتھکس کے باب کے اوپر بات کرنے سے پہلا کوسچن یہ جانا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے، اس کی معلومات ہونے چاہیے، اس کا ادراک ہونا چاہیے اور فہم ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر کس سٹیٹس کے تحت ہیں۔ وہ سٹیٹس ہمارا قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ اور نائب ہیں۔ یہ جب طے ہوا تو اس کے بعد سارے سوالات کا جواب ایک آ گیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ یہ اللہ نے جو کہا، جس طرح کہا، ہمیں اس کو اسی طریقے سے قبول کرنا ہے۔ اب اس کے اندر جب مزید تحلیل کرتے ہیں اس سوچ کی اور تصور کی اور محض اخلاقیات کے اوپر سیدھا آ جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ڈیوائن نالج دو اخلاقیات کی کیٹیگریز بناتا ہے۔ ایک کو وہ کہتا ہے بنیادی انسانی اخلاقیات، دوسرے کو کہتا ہے اسلامی اخلاقیات۔ یہ جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں، بیسک ہیومن ایتھکس ہیں، یہ کیا ہیں، اور اسلامک ایتھکس یہ کیا ہیں، اس کو ذرا ہم سمجھیں گے۔ سامعین محترم، بیسک ہیومن ایتھکس، بنیادی انسانی اخلاقیات، اس کی تقسیم کار جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کسی مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک فرد، اس کے اندر یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ بیسک ہیومن ایتھکس ہیں جو لازمی ہونے چاہیے۔ کیا کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ارادے اور فیصلے کی قوت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر مقصد کا عشق اور قربانی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی یہ ایتھیکل بات ہے، یہ اخلاقی وصف ہے جو کسی فرد کے اندر ہو کہ اس کا جو مقصد اور مشن ہو، اس کی خاطر وہ دو کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ کون کون سے دو کام؟ وہ عشق کرتا ہو اس سے، نمبر 1۔ نمبر 2، قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ عشق کرنا ہے تو پھر درد بھی سہنا سیکھو، ورنہ ایسا کرو اوقات میں رہنا سیکھو۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ مقصد سے عشق کرتا ہو اور اس کو دکھ، تکلیف اور قربانی نہ دینی پڑے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عزم و حوصلہ اس کے اندر ہو، اخلاقی وصف ہے جناب۔ یہ اخلاقی وصف ہے کہ ایک فرد کے اندر عزم اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ یہ اخلاقی وصف ہے کہ اس کے اندر احتیاط اور تدبر ہونا چاہیے۔ یہ بیسک ہیومن ایتھکس میں ہے کہ تحمل اور برداشت ہونے چاہیے۔ دیکھیے، جب آپ ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، یعنی تاریخ اسلام بھی یہ ہمیں بتاتی ہے اور تاریخ انسانیت بھی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کسی قوم نے، کسی گروپ نے کوئی بھی بڑا کام حاصل کیا ہے تو اس کے افراد کے اندر، اس کی ٹیم کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ بیسک ہیومن ایتھکس تھے، اور یہ وہی ہیں جو اس ٹیم کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ جس میں زیادہ ہوں گے وہ دنیا میں کامیابی حاصل کرے گا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جس گروہ کے اندر، جس گروپ کے اندر ارادے اور قوت، فیصلے کی قوت ہو، جس کے اندر مقصد سے عشق اور قربانی ہو، جو بھی مقصد ہو، عزم اور حوصلہ ہو، احتیاط اور تدبر ہو، تحمل اور برداشت ہو، خواہشات اور جذبات پر قابو پانے کی اہلیت اور صلاحیت ہو، ہمت اور شجاعت ہو، دوسروں سے کام لینے کی اہلیت ہو، اور ایک تدبر اور تدابیر کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، اس کے اندر خودداری اور فیاضی ہو، پاس عہد ہو، رحم دلی اور ہمدردی ہو، معقولیت اور اعتدال ہو، انصاف اور سچائی ہو، شائستگی ہو، اس کے اندر وسعت قلب و نظر ہو، اور طہارت اس کے اندر ہو، امانت اور راست بازی ہو۔ اگر اس ٹیم کے اندر یہ انفرادی خوبیاں ہوں گی تو پھر وہ قوم اور وہ ٹیم جو ہوتی ہے وہ لیڈ کرتی ہے دنیا کو۔ یہ تاریخ میں ثابت ہوا ہے۔ دیکھیے کہ افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ یہ جو انسان کے اندر کی دنیا ہے، اس کے اندر کی مضبوطی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں انسان کو فلاح اور کامیابی نصیب کراتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مال اور اسباب اور جسہ اور تعداد یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے، تو تاریخ کا غیر مطالعہ کر کے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ تعداد والوں نے انقلاب برپا نہیں کیا۔ یعنی معقول تعداد تو ہوتی ہے لیکن اکثریت نے کبھی انقلاب برپا نہیں کیا۔ یہ جو کم لوگ تھے، تھوڑے تھے لیکن شاندار تھے، اخلاقی طور پر مضبوط تھے۔ اخلاقی طور پر مضبوط مطلب ان کے اندر یہ ساری باتیں تھیں، یہ ساری باتیں انفرادی، فردن ہر فرد کے اندر تھی، بیسک ہیومن ایتھکس۔ تو جو بھی اس کا عقیدہ تھا، جو بھی اس کا ایمان تھا، جو بھی اس کا ریلیجن تھا یا نہیں تھا، اس نے انقلاب برپا کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے قلب و ذہن میں ہم آنگی، یہ دل اور دماغ، یعنی فکر اور نظریہ اور آپ کا جذبہ اور جوش، یہ یکسو ہونا چاہیے۔ یہ بھی اخلاقی وصف ہے
کہ دل کہیں اور لگا ہو، نظریہ کچھ اور کہتا ہو، اس سے انقلاب برپا نہیں ہوا کرتے۔ یہ کوئی اچھے اخلاقیات کی بات نہیں ہے، بڑے اخلاق کی بات نہیں ہے، مضبوط اخلاق کی بات نہیں ہے۔ ایتھکس اینڈ مورالٹی کے باب میں یہ بہت ہی اہم وصف ہے جو فرد کے اندر ہونا چاہیے، کہ اس کا دل اور اس کا دماغ، یعنی اس کے جذبات، احساسات اور ایموشنز، اس کا نفس، وہ بھی لگا ہونا چاہیے اس کام کے اوپر جس پر اس کا نظریہ ہوتا ہے۔ پھر کچھ اجتماعی چیزیں ہیں جو بیسک ہیومن ایتھکس میں ہیں، وہ ٹیم، اس کے اندر اجتماعی طور پر چند باتیں ہونی چاہیے۔ کون سی؟ آپس میں وہ ایک ٹیم ہونے چاہیے، آپس میں ہمدردی اور محبت ہونی چاہیے۔ انا اور رائے کی قربانی، دیکھیے گائے کی قربانی آسان ہے، رائے کی قربانی مشکل ہے۔ ٹیم اور اجتماعیت چل نہیں سکتی جب تک فرد اپنی انا اور رائے کی قربانی دینے کے لیے تیار نہ رہے۔ پھر مل جل کر کام کرنے کے ساتھ ٹیم ورک ہونا چاہیے۔ صحیح اور غلط رہنما کی تمیز، لیڈر ہی نہیں پتا کون سا اچھا ہوا کرتا ہے۔ ایک اجتماعیت کو یہی معلوم نہ پڑ سکا کہ ایک کون مثالی لیڈر ہے، ان کے اندر سے جو ان کے اندر سے ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہاں انقلاب برپا کرنا، انہوں نے کہاں ایک ایتھیکل ڈیولپمنٹ لانی اپنی نیشن کے اندر اور گلوب کے اندر، ممکن نہیں ہے۔ پھر جو لیڈرز ہوں ان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، حسن تدبیر ہونا چاہیے، لیڈرشپ کی کیپیبلٹی ہونا چاہیے۔ اور لیڈرشپ کے اوپر جتنا لٹریچر ہم سٹڈی کرتے ہیں جدید و قدیم، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاً 3 باتیں ہیں جو لیڈر کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ اقبال نے ایک شعر میں کہہ دی: نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ نگہ بلند، وین ہونا چاہیے، وینری لیڈر ہوا کرتا ہے۔ وین جس کا نہیں وہ لیڈر نہیں ہو سکتا، اور اس کا وین ویسا ہونا چاہیے، اور اس کی جماع، جو اس کی پارٹی ہو، جو اس کی ٹیم ہو، اس کا بھی وین وہی ہونا چاہیے۔ یہ ہوتی ہے وین آف جماع شوڈ کمپلائی اینڈ شوڈ الائن ود دی وین آف لیڈر۔ پھر نگہ بلند، سخن دل نواز، اس کا کمیونیکیشن بڑا ہمبل ہونا چاہیے، بڑا شاندار ہونا چاہیے۔ سخن دل نواز، دلوں کو چھو جانے والا ہونا چاہیے۔ اور نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، اس کے اندر کمٹمنٹ اور پیشن ہونا چاہیے۔ یہ لیڈرشپ کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ پھر جماعت میں اطاعت اور اعتماد ہونا چاہیے، لیڈر کو فالو کرنے والے ہونے چاہیے۔ اور اجتماعی فلاح کے لیے زندہ اور حساس عوامی رائے، یعنی لوگوں کے اندر اس بات کا ادراک پیدا کیا جانا چاہیے کہ اجتماعی فلاح سب سے پرائرٹی ہے۔ سامعین محترم، بیسک ہیومن ایتھکس کی 2 کیٹیگریز کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ ہم نے کہا تھا کہ اخلاقیات کے باب میں ڈیوائن نالج، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اخلاقیات 2 طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 1 بیسک ہیومن ایتھکس، اور نمبر 2 اسلامک ایتھکس۔ بیسک ہیومن ایتھکس کی آگے 2 کیٹیگریز ہیں، انفرادی اور اجتماعی، وہ سب ہم نے پڑھے۔ یعنی بیسک ہیومن ایتھکس ہر فرد کے اندر ہونے چاہیے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیسک ہیومن ایتھکس اسلام کے اس پورے وسیع تر نظام کے اندر کس جگہ فٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ ذرا سامنے کا نقشہ دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ عقیدہ توحید، ایمانیات اور عبادات کے بعد یہ جو پنک کلر کا اخلاقیات کا دائرہ ہے، یہ ہیں بیسک ہیومن ایتھکس کی ساری باتیں۔ دیکھیے، سچ، خوش کلامی، نرمی، حلم، بردباری، صبر و شکر، تواضع، خاکساری، دریا دلی، عدل و انصاف، یعنی وہ ساری باتیں جو بھی ہم نے پڑھی، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اسلام کے اس بڑے نقشے کے اندر یہاں فٹ ہوتی ہیں۔ اہمیت ان کی اتنی زیادہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے قلیل تعداد نے کثیر تعداد کو ہمیشہ شکست دی ہے۔ یہ اخلاقی وصف ہوا کرتے ہیں، اسی لیے رائز اینڈ فال آف نیشن میں ایتھکس کو ایک بنیادی اہمیت اور حیثیت حاصل ہے۔ سامعین محترم، یہ ہم نے بات کی بنیادی انسانی اخلاقیات کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسلامی اخلاقیات کی۔ ذرا غور کیجئے، جتنی باتیں اخلاقیات کے باب میں میرے اور آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں، وہ سارے کی ساری تو ہم ڈسکس کر چکے بیسک ہیومن ایتھکس میں۔ پھر یہ اسلامی اخلاقیات کس چڑیا کا نام ہے؟ یعنی صبر ہے تو صبر تو ہوگا، تو وہ تو اور ادھر بھی اور دین کے اندر بھی ہے۔ تو ہیومن ایتھکس اگر وہ ہیں انسانی اخلاقیات، تو اسلامی پھر کیا ہوں گے؟ یعنی آپ صبر کہیں گے وہ بھی ادھر شامل، شکر کہیں گے وہ بھی ادھر شامل، حق سچ کہیں گے وہ بھی ادھر شامل، رحم دلی اور انصاف کہیں گے وہ بھی ادھر شامل، مل جل کر رہنا وہ بھی ادھر شامل، عزت اور احترام وہ بھی ادھر شامل، وسعت قلب و نظر وہ بھی ادھر شامل۔ تو اسلامی اخلاقیات میں کیا آئے گا، اس کو ہم جانیں گے اپنی اگلی ویڈیو۔